ہمارے ہاں اکثر یہ جو عید الفطر کی رات ہے اور عید الاضحیٰ کی رات ہے، یہ راتیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بہت بے دردی کے ساتھ اور بہت فضولیات میں، فضول کاموں میں یہ راتیں ہماری گزر جاتی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرے، عید رات اس میں اللہ کے حضور عبادت کرے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من قام لیلۃ العیدین، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو قیام کرے گا، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل نہیں مرے گا قیامت کے دن، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اور پٹ جائیں گے، اس کا دل سلامت رہے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے ماننے والوں کو، خود بھی ان کو بھی سمجھا دے کہ یہ رات بہت اہم رات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من احیا لیالی الخمس، 5 راتیں جو آدمی ان کو عبادت کرے گا، زندہ رکھے گا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس آدمی کے لیے واجب ہے۔ جو آدمی 5 راتوں کو عبادت کرے، کون سی 5 راتیں ہیں؟ لیلۃ الترویہ، ترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ العرفہ، اور عرفات کی رات کہ صبح کو عرفات ہے یہ والی رات، ولیلۃ النحر، اور بڑی عید والی رات کہ کل کو بڑی عید ہے یہ والی رات، ولیلۃ الفطر، اور کل کو عید الفطر ہے یہ والی رات جو ہمارے ہاں ابھی آنے والی ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کے 15 شعبان والی رات۔ جیسے پچھلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ منی بجٹ کی رات ہے۔ اس وقت اس لیلۃ النصف من شعبان، نصف 15 شعبان کو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی جو بجٹ ہے، جو لوگوں کے حوالہ ہے، وہ فرشتوں کے تقدیر ہے، وہ حوالہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان میں ایک لیلۃ الفطر بھی ہے آنے والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ان 5 راتوں کو قیام کرے گا، کوئی 5-6 گھنٹے ہوں گے، کتنے زیادہ تو نہیں ہے، قیام کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ان راتوں کو خصوصاً ہمارے پاس اب 3 اور مزید راتیں ہیں، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، اور لیلۃ العید اعلان ہو گیا کہ جی چاند نظر آیا، کل کو عید ہے، یہ والی رات چاند رات، یہ نبی علیہ السلام فرماتے اس رات کو جو عبادت کرے گا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں توفیق دے کہ اس رات کو اللہ کے حضور کچھ گھنٹے کھڑے ہو۔ ہمارے ہاں یہ رات بہت واہی تباہی میں گزر جاتی ہے، کام نہیں ہوتا ہے، بازار میں جاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کو ناپسند جگہ بازار ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مقام جو ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔